نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ قرآن کی دوسری سورت بقرہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی نسبت سے اس کو سورت بقرہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بہت زیادہ اہم اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سورت بقرہ سیکھنے اور پڑھنے کا شوق اور بھی زیادہ پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورت کو اچھے سے سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ساتھ کاپی پین لے کے بیٹھا کریں تاکہ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس اور چیزیں اور گرامر کے اصول وغیرہ ہوں وہ سارے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قطع کہتے ہیں کاٹنے کو۔ حروف مقطعات میں کیونکہ ان حروف کو الگ الگ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کا خیال ہے کہ یہ راز الہی ہے، ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالکہ وہ مذکر دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم انگلش میں دیٹ، دور کے اشارے کے لیے دیٹ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں دور کسی چیز کو اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ذالکہ وہ مذکر۔ کتاب، الکتاب دیکھیں یہ کتاب ایک اسم ہے اور اس کے سٹارٹ میں الف لام لگا ہوا ہے۔ ہم نے طاووس اور تسمیہ میں پڑھا تھا کہ جب بھی کسی اسم کو خاص بنایا جاتا ہے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے یہ اسم خاص ہے، اسم معرفہ ہے۔ تو الکتاب کتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ مکمل کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن دنیا میں نازل ہوتا رہا، تو لوح محفوظ میں ہونے کی وجہ سے دور کا اشارہ کیا گیا کہ وہ کتاب۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ ہم اردو میں بھی لا استعمال کرتے ہیں، جیسے لا علاج، لا جواب، لا علم، لا تعلق وغیرہ۔ تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریبہ کوئی شک، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فاضل فی کا مطلب ہے میں، اور اردو میں بھی ہم فی استعمال کرتے ہیں، مثلا فی الحال، فی الفور، فی الوقت، فی الحقیقت۔ تو آیا آپ کو یاد کہ ہم اردو میں بھی فی استعمال کرتے ہیں اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ آگے ہے اس کے ہی، فی ہی، یہ اینڈ میں یہ جو گول والی ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن کو۔ اسم ضمیر استعمال ہوتا ہے کہ پہلے جب ہم کسی اسم کو یوز کرتے ہیں تو بار بار ہم اسی اسم کا نام نہیں لیتے، بعد میں پہلی دفعہ ہم اس کا نام لیتے ہیں اور بعد میں ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی پروناؤن یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں جو اسم ہے وہ کتاب ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو پروناؤن یوز ہوا ہے، جو اسم ضمیر یوز ہوا ہے وہ ہے یہ والی ہا، یہ حاضر ہی، گول والی ہی جو حاضر ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے اس، ٹھیک ہے۔ تو فی ہی اس میں، ہودن ہدایت ہے، للمتقین۔ اب لام زر لی ہم نے بسم اللہ میں بھی اور الحمدللہ میں بھی ہم نے لام زر لی پڑھا تھا۔ تو لام زر لی جو یہ جب سٹارٹ میں آ جاتا ہے تو لام زر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو متقین کے لیے۔ اب متقین میں دیکھیں اس کے آخر میں یا اور نون ہے، جب بھی کسی لفظ کے آخر میں یا نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ جمع کی نشانی ہے، یہاں زیادہ لوگ مراد ہیں۔
آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو آپ کو ہم اس آیت میں پہلی نشانی جو آج بتا رہی ہوں جمع کی، وہ ہے یا نون، کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا نون آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس لائن کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالکہ وہ، الکتاب کتاب ہے۔ اگر ہم کتاب کو ذالکہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب، لیکن اگر ہم الف لام والے لفظ کو الگ سے پڑھنا چاہیں تو ہم اس کے شروع میں زبر لگا دیں گے اور پڑھیں گے الکتاب، ٹھیک ہے؟ تو ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو، الذین یہ جمع مذکر کی علامت ہے، زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے الذین۔ قرآن میں جہاں پہ بھی الذین آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو۔ اس کے علاوہ جنہوں یا جنہیں بھی اس کے میننگ میں آتا ہے۔ یؤمنون، یؤمنون یہ فعل ہے، یا پیش یو اگر شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ۔ یا پیش یو جو سٹارٹ میں لگا ہوا ہے، یہ کسی بھی فعل کے شروع میں آپ کو میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ، اگلے ہم لیکچر میں یہ پڑھیں گے کہ فعل کی پہچان کیا ہے۔ تو اس میں یا پیش یو اس کا مطلب ہے وہ، آگے ایمان لانا، امن میں آنا، یہ سارے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لانے والے یا ایمان لانا۔ اس کے آخر میں دیکھیں واو نون جمع کی نشانی ہے۔ اب اس لفظ کو بھی اگر ہم 3 حصوں میں کریں تو دیکھیں جو سٹارٹ میں یا پیش یو ہے اس کا مطلب ہو گیا وہ، ٹھیک ہے؟ یا پیش یو کا مطلب ہو گیا وہ، آگے ایمان لانا، آگے واو نون جو اینڈ میں آ گیا، یہ کسی بھی جمع ہونے کی دوسری نشانی ہے۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر یا نون آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ جمع ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں واو نون آ جائے، اب یؤمنون آخر میں واو نون ہے تو یہ بھی جمع کی ایک نشانی ہے۔ آپ اس سے پہچان جائیں گے کہ یہ جمع کی علامت ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو الذین وہ لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالغیبی، اب بازر بھی ہم نے طاووس میں بھی پڑھا تھا اور بسم اللہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، بازر بھی کا مطلب ہوتا ہے پر یا ساتھ۔ غیب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے غیبی مدد، غیبی طاقت، غائب ہونا، تو جو چیز سامنے نہیں ہوتی۔ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں کون لوگ؟ جو متقین ہوتے ہیں نا، ان کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اب ان کے جو متقین ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے ان لوگوں میں کہ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بالغیبی، غیب پر۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد وہ چیز جو انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، جیسے اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت، جہنم، جو کچھ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ تو ہم نے، اور پہلے انبیاء جو ہم سے پہلے گزرے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، تو اس ساری غیب کی چیزیں ہیں، ان کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے دی اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بالغیبی غیب پر، واو زبر وا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، یقیمون، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں بھی قائم کرنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ اس کے شروع میں بھی، یقیمون کے شروع میں بھی یا پیش یو ہے، تو یا پیش یو کا مطلب ہو گیا وہ، آگے قائم کرنا، مقیم ہونا، یہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اینڈ میں واو نون ہے، واو نون میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو نون آ جائے تو اس کا میننگ کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک نشانی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ وا اور یا پیش یو کا مطلب وہ، اور وہ، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، الصلاۃ مطلب نماز، ہم صوم و صلاۃ اردو میں یوز کرتے ہیں۔ تو الصلاۃ میں دیکھیں اس کے، کیونکہ یہ خاص عبادت ہے تو اس کے شروع میں بھی دیکھیں الف لام ساتھ اٹیچ ہے، وا اور مما، وا کا مطلب اور، ابھی ہم نے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا وا جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب ہے اور۔ یہ مما جو ہے یہ اصل میں 2 حرف ملا کے بنا ہے، 2 لفظ، جیسے کہ من
الگ ہے اور ما الگ ہے، دونوں کو جمع کر کے مم ما بنا ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، من حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور ما اس کا مطلب ہوتا ہے جو، و مما اور اس میں سے جو، رزقناہم، رزق رزق ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے، ہم اردو میں رزق کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو رزق مطلب رزق، اور نون کھڑے زبر نا جو ہے، یہ نون کھڑی زبر جو آ رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، آگے ہے ہم، رزق نا ہم، ہاں پیش میم ہم، تو ہم جو ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو 3 ٹکڑوں میں کریں تو رزق مطلب رزق، نا مطلب ہم، تو ہم نے رزق دیا، ہاں پیش میم ہم، کن کو؟ ان کو، یہ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ کے آخر میں جب ہم آ جاتا ہے نا تو اس کا ترجمہ ان کا، ان کی، اپنا، اپنے، ٹھیک ہے، یہ کیا جاتا ہے، تو رزق دیا، نون کھڑی زبر نا، ہم نے، ہم ان کو، تو رزقناہم ہم نے دیا رزق ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں جیسے یؤمنون اور یقیمون میں یا پہ یو آیا، یہاں پہ بھی یا پہ یو آیا، تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ، نون فا کاف، نفق، انفاق، انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نا نفقہ، یہ ساری یہ چیزیں ان کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اور اینڈ میں واو نون آ گیا تو واو نون کس کی نشانی ہے؟ جمع کی، زیادہ لوگوں کی، تو ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ ایک بار ہم دونوں آیات کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالکہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، و اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، مما اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم قرآنی الفاظ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی گرامر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے کسی بھی لفظ کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ الفاظ کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اردو میں ہیں یا عربک میں ہیں، 3 ہی اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی لکھتے، بولتے یا پڑھتے ہیں وہ 3 ہی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جو لفظ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا تو وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے اور یا وہ حرف ہوتا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم کے بارے میں جانیں گے کہ اسم کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اور اسم معرفہ اور اسم نکرہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف دیکھیں گے کہ اسم کیا ہے۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم کی علامات کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے ہم پہچان کر پائیں گے کہ یہ والا جو لفظ ہے یہ اسم ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے الف لام، کوئی بھی ایسا لفظ جس کے شروع میں، یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ لفظ کے شروع میں الف لام اٹیچ اگر ہوگا تو وہ والا لفظ اسم ہوگا، جیسے الحمد، الکتاب، القمر۔ نمبر 2 پہ ہے حروف جر۔ حروف جر کیا ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ حروف جر جس لفظ کے شروع میں حروف جر آ جائے، یہ بھی اسم کے شروع میں آتا ہے حروف جر، اور اس کے نیچے بھی زیر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو اسم اٹیچ ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی زیر ہوتی ہے، جیسے باللہ، فل اور دی۔ اب اس میں بازر بھی حروف جر ہے، اس کے بھی نیچے زیر ہے، اور آگے اللہ ہی کے بھی، ہا کے نیچے بھی زیر ہے، فل اور دی۔ اب فی کے نیچے بھی زیر ہے، آگے زواد کے نیچے بھی زیر ہے، الی السماء، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئے یہ حروف جر۔ تو جو بھی لفظ جن کے شروع میں حروف جر آئے اور آخری لفظ کے آخر میں بھی زیر آئے تو وہ بھی اسم ہوگا۔ نمبر 3 پہ اگر کسی لفظ کے اوپر تنوین ہوگی تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ ڈبل حرکت کو، مطلب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے،
اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ الف لام لفظ کے شروع میں آتا ہے، حروف جر لفظ کے شروع میں آتا ہے، اسم کے شروع میں آتا ہے، لیکن تنوین لفظ کے بالکل آخر میں آتی ہے، اسم کے آخر پہ ہوتی ہے۔ 2 زبر ہوگی، 2 زیر ہوگی یا 2 پیش ہوگی تو وہ لفظ بھی اسم ہوگا، جیسے کتابن، مدرساتن، بیتن۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہم دیکھیں گے ایک اور پہچان کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا اور الف تا، ٹھیک ہے، گول تے آ جائے کسی بھی لفظ کے آخر میں، گول تے ہو یا الف اور تے آ جائے تو وہ بھی لفظ اسم ہوگا۔ گول تے والے لفظوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں پہلے، جناتن، مکاتن، آیاتن، ان تینوں دیکھیں اسموں کے اینڈ میں کیا ہے، گول تے ہے۔ اب نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے آخر میں الف اور تا ہے، حسناتن، مؤمناتن، عابداتن، ان تینوں میں دیکھیں ان تینوں کے اینڈ پہ کیا ہے، الف اور تے۔ تو یہ اسم کی 4 اقسام میں نے آج آپ کو 4 علامات بتائی ہیں کہ اگر یہ لفظ کے شروع میں یا آخر میں آئیں تو اس کا مطلب ہے یہ والے جو الفاظ ہیں یہ اسم ہیں۔ اسم کی علامات اور بھی ہیں لیکن اس سبق میں ہم آج صرف یہ 4 علامات کے بارے میں ہی سیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں کیا فرق ہے۔ اسم معرفہ کہتے ہیں اسم خاص، جو خاص اسم ہو، اس کی علامت ہے الف لام۔ اسم معرفہ کی علامت کیا ہے، الف لام۔ یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا الحمد، الکتاب میں الف لام اسم کے بالکل شروع میں ہوتا ہے اور یہ صرف یہ ایک نشانی ہے خاص اسم کی۔ جو اسم معرفہ ہوتا ہے اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا۔ الف لام کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دا کا ہے، جیسے کہ البیتو، اب دیکھیں ال میں پہلے الف لام ہے، البیتو دا ہاؤس، الکتابو دا بک، المدرساتو دا اسکول۔ تو یہ ہو گیا اسم معرفہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم نکرہ کسے کہتے ہیں۔ اسم نکرہ عام اسم، کوئی بھی نام، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس کا نام اسم نکرہ ہے۔ تو اسم نکرہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اسم معرفہ کی تو ہم نے دیکھ لی کہ جس کے شروع میں الف لام آئے گا وہ اسم معرفہ ہوگا۔ تو اسم نکرہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والا جو اسم ہے یہ اسم نکرہ ہے، مطلب عام اسم ہے۔ اسم نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، یعنی ڈبل حرکت، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے۔ تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں آ کا ہوتا ہے، یعنی اے کا۔ بیتن آ ہاؤس، کتابن آ بک، مدرساتن آ اسکول، مطلب کوئی سا بھی اسکول، کوئی سی بھی بک اور کوئی سا بھی گھر۔ تو انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے، جو خاص چیز ہے تو اس کے دا ہاؤس آتا ہے، اور اگر کوئی سے بھی گھر کی بات ہو رہی ہے تو آ ہاؤس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اسم کو جب جمع بنانا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں جمع بنانے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، جیسے کہ انگلش کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ایک ورڈ کو، سنگولر کو پلورل کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، اس کے آگے ایس لگا دیتے ہیں تو وہ جمع بن جاتا ہے، جیسے کار، کارز، مسلم، مسلمز، تو ایس لگانے سے وہ جمع بن گیا۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کے آگے، لفظ کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا للمتقین، اس کے آخر میں کیا تھا، یا نون، اور یؤمنون اس کے آخر میں کیا تھا، واو نون۔ تو عربی کا ایک اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی واحد کو جمع بنایا جاتا ہے تو اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگا دیا جاتا ہے۔ عربی میں 60% الفاظ کی جمع ایسے ہی بنائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمون واحد ہے، اس کی جمع بنائیں گے مسلمون، مسلمین، مومن، مؤمنون، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیسن کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بالکل بھی اس کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو ہمارے لیے سمجھنا آسان بنا دے اور ہمارا اس کے لیے ٹائم نکالنا، اس کے لیے بیٹھنا قبول فرمائے، ہم پہ اپنی رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔